السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 68۔ سورۃ آل عمران کی آیات ہیں 141 سے لے کر 148 تک، اور گزشتہ صفحے سے جڑتے ہیں کہ ذکر ہو رہا تھا جنگ احد کی عارضی شکست پر دلاسا دیا جا رہا تھا کہ اگر تمہیں زخم پہنچیں تو انہیں بھی پہنچیں، تو اس طریقے سے جڑے رہیے۔ ایک بات اور بھی کہی جا رہی تھی تاکہ اللہ جانے، تو ہم نے معنی بتائے تھے کہ جانے یعنی کیا؟ ظاہر کر دے۔ اللہ کو تو علم ہے لیکن ظاہر ہو عمل سے، صرف علم کی بنیاد پر جنت نہیں ملتی۔ تو اس طریقے سے جڑ جائیے اس صفحے کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ۔ پہلا جو کلمہ ہے محس یمحس، ابھی ہم ساتھ پر پیش پڑھ رہے ہیں اس لیے کہ اصل تو محس یمحس، پھر یہ لام جو آئے نا وہ لی، تو یہ لام نے زبر لگا دیا، تو اس کے معنی ہوتے ہیں علیحدہ کرنا، تاکہ علیحدہ کر دے اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو اور مٹا دے کافروں کو۔ اب باقاعدہ طور پر پوچھا جا رہا ہے انداز ایسا، ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين۔ کیا تم سمجھ بیٹھو کہ جنت میں داخل ہو جاؤ گے اور اللہ نے نہیں جانا جہاد کرنے والوں کو تم میں سے، اور نہیں جانا صبر کرنے والوں کو؟ تو مطلب کہ ظاہر نہیں کیا، تم میں سے کون جہاد کرتا ہے؟ تو یہ ترجمہ بہتر ہے کہ جب تک کہ ظاہر نہ کرے تمہارے عمل سے، تمہارے جہاد سے، اور کون صبر تحمل سے کام لیتا ہے، تو یہ جب ظاہر ہو جائے گا تب جنت میں داخلہ۔ اب کچھ باتیں ان کے جو دلوں میں تھی جنگ کے تعلق سے، اور جب جنگ کا موقع آ گیا تو ان کے جو جذبات تھے وہ ڈھیلے پڑ گئے۔ تو سنیے، وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ الْمَوْتَ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَلْقَوْهُ فَقَدْ رَأَيْتُمُوهُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ۔ تم تو بڑی تمنائیں کرتے تھے موت کی قبل اس کے کہ پاؤ اس کو، یعنی جنگ کے موقع آنے سے پہلے بڑی بڑی تمنائیں کرتے تھے، اب تم نے دیکھ لیا اپنے آنکھوں سے۔ تو منافقین بھی کہتے تھے نا کہ ہم تو لڑیں گے، اور جب جنگ احد میں کیا ہوا؟ نکلے اور پھر واپس چلے گئے۔ لیکن یہاں آپ اکثر میں کیا کرتا ہوں کہ کئی جگہ خاموش رہتا ہوں، لیکن جب ایک ساتھ آتے ہیں نا تو پھر وضاحت کرتا ہوں، سمجھنے میں بڑی آسانی ہوتی ہے۔ اب دیکھیے، فقد رأیتموہ، تم نے دیکھا، آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، وانتم تنظرون، تو ایک تو واو حالیہ ہے۔ اب رأی تم ہے اصل میں، رأی تم نے دیکھا اسے، جنگ کے میدان کو، اور تم کی مناسبت سے رأی تموہ، لیکن آگے تنظرون، نظر تم نہیں ہے، یعنی حال اور مستقبل۔ تو فرق مجھے سمجھانا ہے کہ رآ یعنی مصدر رؤیا اور النظر، نظر میں فرق ہے۔ تو ہمیشہ دیکھیے، نظر ینظرو مشاہدہ، سامنے دیکھنا، مشاہدہ کرنا، کسی درخت کو آپ نے دیکھا، کسی پتھر کو دیکھا، اسے کہیں گے نظر۔ لیکن رآ بڑے گہرے معنی ہیں اس کے۔ سب سے آسان مثال میں دیتا ہوں، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تو تر اسی سے رؤیا، تو کیا رسول نے اس واقعے کو دیکھا تھا؟ نہیں۔ کیا ہم نے دیکھا؟ نہیں۔ کیا صحابہ نے دیکھا؟ نہیں۔ تو رآ یعنی کیا؟ غور و فکر، جی، یعنی دلی ربط ہے۔ تو نظر کسی چیز کا سامنے دیکھنا، اور رآ غور و فکر۔
تو اس جنگ احد کے واقعے میں جو عبرت ہے وہ بھی تم نے دیکھی اور دیکھ رہے تھے کیا ہو رہا تھا۔ اب عارضی شکست کا ایک سبب یہ بھی تھا کہ کفاروں نے خبر اڑا دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے، تو اس کا ذکر سنیے، اور یہ بھی ایک سبب بنا عارضی شکست کا۔ وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو رسول ہیں، اس کے پہلے بھی بہت سارے رسول گزر چکے، تو کیا وفات پا جائیں یا قتل کیے جائیں تو تم اپنے ایڑیوں کے بل پلٹ جاؤ گے؟ اور جو کوئی اپنے ایڑیوں کے بل پھر جائے تو وہ اللہ کو کچھ بھی نقصان نہیں کرتا۔ اور سنیے، جو قدردان ہیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کے، جو نوازا ہے، تو اللہ تعالیٰ انہیں اچھا صلہ عطا کرتے ہیں۔ اسی تعلق سے ہے اگلی آیت میں، وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ کوئی نفس اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مرتا، وہ بھی وقت مقررہ، کتاب معجلہ۔ جی، اور پھر عام ہدایت ہے کہ جو کوئی دنیا کا ثواب چاہتا ہے تو ہم اسے دے دیتے ہیں اس میں سے، اور جو کوئی آخرت کا چاہتے ہیں تو اس میں سے بھی دیتے ہیں، لیکن یہ کہ جو قدرداں ہیں انہیں ہم اچھا صلہ عطا کرتے ہیں۔ اسی تعلق سے ہے کہ تم کیوں ہمت ہار رہے ہو، تو پہلے نبیوں کی مثال دی جا رہی ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن نَّبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ بہت سارے نبی ایسے ہیں کہ ان کے ساتھ قتال میں، جنگ میں حصہ لیا، ربیون یعنی بہت سے اللہ والوں نے، جیسے کہ ربانی، ربیون، یہ تو اعرابی حالت کی وجہ سے۔ تو فما وہنو، تو وہ سست نہیں ہوئے، ہمت نہیں ہاری، اس وجہ سے کہ جو اللہ کے راہ میں انہیں تکلیف پہنچی تھی، جیسے تمہیں پہنچی ہے ابھی، تو انہوں نے تو ہمت نہیں ہاری۔ وما ضعفوا، اور کمزور بھی نہیں دکھائے انہوں نے، وما استکانوا، اور دبے بھی نہیں۔ پھر مزید ہدایت کے اللہ تعالیٰ صبر و تحمل سے لینے والوں کو پسند کرتے ہیں، مطلب تم بھی انہی کی طرح صبر و تحمل سے کام لو، ابھی اگر شکست ہوئی تو آئندہ فتح ہوگی، حاصل رہے گی۔ اب یہ کہ جن کی تعریف کی جا رہی ہے ربانیون، ان کے تعلق سے کہ ان کا کیا کہنا رہتا تھا ہمیشہ، وَمَا كَانَ قَوْلَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ان کا اب یوں ترجمہ کریں کہ نہیں کہنا تھا ان کا مگر یہ ہے کہ اس بات میں، اور وہ تو یہی کہتے تھے کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی کو بخش دے ہمارے رب، واسرافنا فی امرنا، اور ہمارے معاملے میں جو ہم بیجا زیادتی کرتے تھے ہمارے قدم ثابت رکھ، اور کافر قوم پر ہماری مدد فرما۔ تو یہ ان کے کلمات دعائیہ کو نقل کیا کہ تم بھی اسی طریقے سے کام لو، صبر و تحمل سے۔ اب انہیں کے تعلق سے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ
واللہ یحب المحسنین. دیکھیے ہم ہر جگہ دنیا دنیا پڑھتے جا رہے ہیں. اب آپ لوگوں کو عادت ہو چکی ہوگی انشاءاللہ. دنیا نہ کہیں بلکہ دنیا. فآتا دے دیا انہیں اللہ تعالیٰ نے دنیا کا اجر بھی، یعنی دنیا میں بھی اجر دیا، عروج ہوا، ترقی ہوئی، اور آخرت کا ثواب تو بہت ہی بہتر، حسن. دیکھیے دنیا کے ساتھ ثواب بد دنیا اور آخرت کے ساتھ حسن ثواب الآخرہ. اب چونکہ حسن آیا نا اس لیے ثواب پر زیر آیا کہ مضاف مضاف الیہ. اور پھر کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کے ساتھ نیکوکاروں کو پسند کرتے ہیں. مطلب ہے کہ اس عارضی شکست کی وجہ سے ہمت نہ ہارو، کمزوری مت دکھاؤ، بلکہ گزشتہ جو ربانیون یعنی ربیون، اب ربانیون بھی صحیح ہے ربیون، لیکن پڑھیں گے ربیون، وہ اعرابی حالت سے. ربیون ربانیون، ان کے صفات کو آپ اپنائیں تو کامیابی تمہارے ساتھ بھی رہے گی. والسلام علیکم.